وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم، آپ نے سوال ارشاد فرمایا، کیا بچوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اصطلاح شرع میں معصوم صرف انبیاء اکرام اور فرشتوں کو کہتے ہیں، ان کے سوا کوئی اور معصوم نہیں ہوتا، اور معصوم ہونے کا مطلب شریعت میں یہ ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو چکا، جس کے سبب ان سے گناہ شرعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے انبیاء اکرام اور فرشتوں کے سوا کسی کو بھی معصوم سمجھنا بلا شبہ گمراہی و بددینی ہے۔ یاد رہے کہ اکابر اولیاء اکرام سے بھی اگرچہ گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، مگر ان سے گناہ ہونا شرعاً محال بھی نہیں ہوتا، لہٰذا اس حوالے سے بھی کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس تمہیدی گفتگو کے بعد جہاں تک بات ہے بچوں کو معصوم کہنے کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرف حادث میں بچوں کو بھی معصوم کہہ دیا جاتا ہے، لیکن معصوم کا شرعی اصطلاحی معنی جو اوپر بیان کیا گیا ہے اس سے وہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ لغوی معنی یعنی بھولا بھالا، سیدھا سادہ، چھوٹا بچہ، ناسمجھ بچہ، کم سن، ان معنی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس معنی میں بچوں کو معصوم کہنے پر کوئی گرفت نہیں، اسے ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خاں علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، یہاں سے خلیفہ و سلطان کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا، نیز کھل گیا کہ سلطان خلیفہ سے بہت نیچا درجہ ہے، لہذا کبھی خلیفہ کے نام کے ساتھ لفظ سلطان نہیں کہا جاتا کہ اس کی کسر شان ہے۔ آج تک کسی نے سلطان ابو بکر صدیق، سلطان عمر فاروق، سلطان عثمان غنی، سلطان علی المرتضی، بلکہ سلطان عمر بن عبد العزیز، بلکہ سلطان ہارون رشید نہ سنا ہوگا۔ کسی خلیفہ اموی یا عباسی کے نام کے ساتھ اسے نہ پائے گا، تو کھل گیا کہ جس کے نام کے ساتھ سلطان لگاتے ہیں اسے خلیفہ نہیں مانتے، کہ خلیفہ اس سے بلند و بالا ہے۔ یہی وہ خلافت مصطلحہ شرعیہ ہے جس کی بحث ہے۔ عرف حادث میں اگر کسی سلطان کو بھی خلیفہ کہیں یا مدح میں ذکر کر جائیں، وہ نہ حکم شرع کا نافی ہے نہ اصطلاح شرع کا منافی۔ جس طرح اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہم الصلاۃ کے سوا کوئی معصوم نہیں، جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔ پھر عرف حادث میں بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں، یہ خارج از بحث ہے، جیسے لڑکوں کے معلم تک کو خلیفہ کہتے ہیں۔ یہ ملتقط ہے فتاوی رضویہ سے۔ جیسا کہ بہار شریعت میں صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے، نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کے کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ اور جو معنی اوپر لغوی اعتبار سے بیان کیے گئے وہ فرہنگ عامرہ میں ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں، باقی واللہ تعالی اعلم۔